شاہ روم کا دربار سجا تھا۔ لوگوں کی اکثریت گہری سوچ و فکر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب رومیوں نے مسلمانوں سے مسلسل شکست کھانے کے بعد ہار مان لی تھی۔ مسلمانوں کی شجاعت کی دھاک ان پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے بعد گویا انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اب ان کی لڑائی میدان جنگ میں ہرگز نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو کسی اور محاذ پر۔ یہ محاذ کون سا ہو، یہی طے کرنے کے لیے دربار کا ہر فرد غور و فکر کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد شاہ روم کے ایک وزیر نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، آقائے نعمت، اگر اجازت ہو تو ایک تجویز پیش کروں۔ شاہ روم نے گہری نظروں سے وزیر کو دیکھا اور بھاری آواز میں بولا، جلدی سے بیان کرو، شاید اس مسئلے کا کچھ حل نکل آئے۔ بادشاہ سلامت، مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا دین ایک سچا دین ہے۔ ان پر یہ دین بذریعہ وحی ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان کا مقابلہ ہم صرف اپنے علماء ہی کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ علماء کے ذریعے شاہ روم کو حیرت ہوئی۔ جی میرے آقا، ہمارے عالم اپنے علم کی روشنی میں ان سے ایسے مشکل اور پیچیدہ سوالات کریں گے جن کا جواب دینا ان کے لیے ناممکن ہوگا۔ اس طرح ان کے سچائی کے دعوے کو جھٹلایا جا سکے گا۔ شاہ روم کو تجویز پسند آئی۔ اس نے اپنے علماء کو طلب کیا اور اپنا مدعا ان کے سامنے بیان کیا۔ علماء نے شاہ روم کی فہم و فراست کو سراہا اور اسے یقین دلایا کہ چند دنوں میں وہ ایسے سوالات بنا لائیں گے جن کا جواب دینا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہوگا۔ چند دنوں کے بعد دربار پھر لگا ہوا تھا۔ شاہ روم کے درباری علماء نے ایک سوال نامہ تیار کر کے اس کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ شاہ روم نے سوال نامہ پڑھا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ سوال واقعی بہت مشکل تھے، خود اسے بھی ایک دو سوالوں کی سمجھ آئی۔ علماء نے شاہ روم کے مطالبے پر ان سوالوں کے جواب بیان کیے تو شاہ روم بے حد متاثر ہوا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اہل عرب ان سوالوں کے جواب کبھی نہیں دے پائیں گے۔ ایلچی کو سوال نامہ دے کر بھیج دیا گیا۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا واقعہ ہے۔ شاہ روم کا ایلچی خط لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور خط پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ شاہ روم کو چند مسائل میں پیچیدگی کا سامنا ہے۔ اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے اس نے آپ کے پاس یہ خط بھیجا ہے اور ان سوالوں کے جواب مانگے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط میں درج سوالات پڑھے تو مسکرا دیے۔ یقینی طور پر شاہ روم ان کا امتحان لینا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے بغیر کسی غور و فکر اور ہچکچاہٹ کے خط اپنے بہترین صاحب علم کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے سوالات پڑھے، انہیں ان کے جواب تلاش کرنے میں ذرا بھی دقت پیش نہ آئی۔ انہوں نے قلیل وقت میں ان کی جامع قسم کے جواب تحریر کر دیے۔ سوال کچھ یوں تھے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام کون سا ہے؟ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والی عورت کون ہے؟ وہ کون سی چار چیزیں ہیں جن میں روح تھی لیکن وہ ماں کے پیٹ میں نہیں تھے؟ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر چلتی پھرتی رہی؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج صرف ایک بار طلوع ہوا تھا؟ قوس قزح کیا ہے؟ مجرح کیا چیز ہے؟ اس صاحب علم ہستی نے جو جواب تحریر کیے وہ کچھ یوں تھے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے۔
اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے انسان آدم علیہ السلام ہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اپنی روح ان میں پھونکی، اس کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور تمام چیزوں کے نام بھی سکھائے۔ عورتوں میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والی عورت مریم بنت عمران علیہ السلام ہے۔ وہ 4 چیزیں جن میں روح تھی مگر وہ ماں کے پیٹ میں نہیں تھی، وہ یہ ہیں: آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، ابراہیم علیہ السلام کا مینڈا جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا گیا، وہ قبر جو اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر چلتی تھی، وہ مچھلی تھی جو یونس علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلتی تھی، وہ جگہ جہاں آج تک صرف ایک بار سورج طلوع ہوا تھا، وہ سمندر ہے جسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے درمیان سے 2 حصے کر دیا گیا تھا اور بنی اسرائیل نے اسے صحیح سلامت عبور کر لیا تھا۔ قوس قزح سے مراد اہل زمین کا غرق ہونے سے محفوظ رہنا ہے۔ مجرا آسمانوں میں ایک دروازہ ہے۔ شاہ روم اور اس کے درباری علماء کو جب قاصد نے جواب لا کر دیے تو انہیں بہت تعجب ہوا۔ ان کا خیال تھا کہ اہل عرب بدو ہیں، بکریاں اور اونٹ چرانے والے گلہ بان ہیں، علم و دانش سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، ان کے علمی سوالوں سے ان کی جہالت اور نام نہاد ایمان کا پول کھل جائے گا۔ لیکن شاہ روم اپنے سوالوں کے جواب ہاتھ میں پکڑے حیرت میں مبتلا تھا۔ جواب پڑھ کر خود اس کا دماغ بھی چکرا کر رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسے عمدہ اور جامع قسم کے جواب کس نے دیے۔ وہ پکار اٹھا، اللہ کی قسم، یہ جواب معاویہ کی طرف سے نہیں ہو سکتے، یہ جواب کسی ایسے آدمی کے دیے ہوئے ہیں جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہے۔ یہاں شاہ روم کے جملے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیر کا پہلو نہیں نکلتا تھا، بلکہ وہ پیغمبری کے مرتبے اور مقام کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اسی بنا پر وہ سمجھتا تھا کہ جس آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق نہیں، اس کے لیے ان سوالوں کو سمجھنا اور ان کے شافی جواب دینا ممکن نہیں۔ وہ صاحب علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کا شمار ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں ہوتا ہے جنہوں نے بچپن میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے زیر سایہ آ گئے۔ آپ کے والد گرامی عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی ابو طالب کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے اسلام قبول کرنے کا اعلان تاخیر سے کیا، کچھ دیر اپنے اسلام کو چھپاتے رہے۔ جب جنگ بدر ہوئی تو وہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کے لیے نکلے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جو آدمی عباس کو ملے یعنی اسے پائے، وہ اسے قتل نہ کرے کیونکہ وہ صرف مجبوری کی حالت میں نکلے ہیں۔ ابو البصر کعب بن عمرو رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا تھا تو انہوں نے خود ہی اپنا فدیہ ادا کیا اور مکہ واپس چلے گئے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کتابوں میں محفوظ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے کہی تھی۔ کہنے لگے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پکار رہے ہیں، پھر آپ کو بھی اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ آپ سے بھی مشورہ کر رہے ہیں۔ میرے بیٹے، 3 باتوں کا خیال رکھنا: جھوٹ نہ بولنا، کسی کا راز ان کے پاس ظاہر نہ کرنا، ان کے پاس کسی کی غیبت نہ کرنا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام الفضل رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر کیلولا کرتے۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی۔
ان رشتوں کے حوالے سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل و کمال کے انتہائی اعلیٰ درجے پر تھے۔ آپ کی پیدائش بھی عجیب حال میں ہوئی۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مشرکین مکہ مسلمان ہونے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے، ان کا جینا دو بر کر دیتے، انہیں دین کے راستے سے ہٹانے کے لیے ہر حربہ آزماتے، لیکن ان کی ہر چال ناکام سے دو چار ہوتی۔ جب مشرکین مکہ اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو گئے تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر ایسا کون سا طریقہ ہو کہ یہ لوگ اپنے آبائی دین یعنی بتوں کی پوجا کی طرف لوٹ آئیں۔ ان کے ترکش کا ہر تیر بیکار ہو چکا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے طے کیا کہ مسلمان ہونے والوں سے ہر قسم کے تعلقات ختم کر دیے جائیں۔ یہ منصوبہ طے کر کے انہوں نے قطع تعلقی کا عہد کر لیا اور ایک اقرار نامہ لکھا۔ اس میں تحریر تھا، جو آدمی بھی ان پر ترس کھائے گا یا ان کی حمایت کرے گا، وہ اس سے خرید و فروخت نہیں کریں گے، نہ ان سے رشتہ لیں گے نہ ان کو رشتہ دیں گے۔ یہ عہد نامہ لکھنے کے بعد انہوں نے شعب ابی طالب کا گھیراؤ کر لیا۔ کسی کو نہ تو اندر سے باہر آنے دیتے تھے اور نہ ہی کسی کو اندر جانے دیتے تھے۔ کسی آدمی کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ کسی طریقے سے ان لوگوں کی مدد کرے۔ ہر آنے جانے والے کو سختی سے روکا جاتا تھا۔ شعب ابی طالب میں محصور کیے گئے لوگوں میں ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خامد عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے بھی بہت اذیتیں اٹھائی۔ ان کو کھانے کے لیے کچھ بھی دستیاب نہ ہوتا تو درختوں کے پتے اور جانوروں کے چمڑے کھا کر گزارا کرتے۔ ام الفضل رضی اللہ عنہ کو عام لوگوں کی نسبت کئی گنا زیادہ تکلیف اٹھانا پڑی، کیونکہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش قریب تھی۔ اس موقع پر ختیجہ رضی اللہ عنہ ان کے بہت کام آئیں۔ انہوں نے ام الفضل رضی اللہ عنہ کو ہر لحاظ سے تسلی دی، حوصلہ بڑھایا۔ ختیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا چوری چھپے آتا تھا، وہ اس میں سے آدھا کھانا ام الفضل کو دے دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ام الفضل رضی اللہ عنہ کو بچہ پیدا ہونے کی بشارت سنائی تھی۔ خود سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ شعب ابی طالب میں تھے تو میرے والد محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد، میں نے خواب میں ام الفضل کو دیکھا کہ وہ حاملہ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید ہے کہ اللہ اس بچے کی وجہ سے ہمارے چہرے منور فرمائے گا۔ واقعی عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش تنگی کے اندھیروں میں امید کی ایک کرن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک تھا کہ اللہ اس بچے کی وجہ سے ہمارے چہروں کو منور کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے چہروں کو منور کرے گا، بلکہ فرمایا ہمارے چہروں کو منور کرے گا، گویا کہ پیدا ہونے والا ہر ایک مسلمان کے لیے خیر ثابت ہوگا۔ جب ام الفضل رضی اللہ عنہ نے اس بچے کو جنم دیا تو عباس رضی اللہ عنہ اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر خوشی خوشی خدمت اقدس میں جا پہنچے۔ اس بچے کی پیدائش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خوشی و مسرت سے مالا مال کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو پکڑ کر اپنی گود میں لیا اور پھر اپنے مبارک لعاب و دہن سے گٹی دی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے علم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے علاوہ اور کسی کو صرف اور صرف اپنے لعاب دہن سے گٹی نہیں دی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ 3 سال کے تھے کہ ان کے والدین کو دوسرے مسلمانوں کی طرح ہجرت کرنا پڑی۔ اس طرح عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کم سنی ہی میں ہجرت کا شرف حاصل ہو گیا۔ سیرت کی کتب میں کم سنی کے باوجود آپ کا نام مہاجرین میں شامل ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ مدینہ ہجرت کے بعد ذرا شعوری کی عمر کو پہنچے تو خود کو نبی مہربان
صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے سائے میں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت انس تھا۔ جب بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار اور محبت سے انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے تھے، ان سے ایسا سلوک کرتے جیسا حقیقی والدین کرتے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی وقت چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے یا حضر میں یعنی مدینہ میں مقیم ہوتے، مسجد میں ہوتے یا گھر میں، یا صحابہ کرام کی مجالس میں ہمیشہ ساتھ رہتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے تھے، اس علم کے حصول کی طرف ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رکھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ ان کا بچپن اور جوانی تعلیمات نبوی کا بہترین عکس تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رات کے آخری حصے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں نے بھی پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پیار کے ساتھ کھینچا تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑا ہو جاؤں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئے تو میں پھر پیچھے ہٹ گیا۔